بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جیسے بھی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، چاہے گرمیوں سے سردیوں کی طرف جائیں یا سردیوں سے گرمیوں کی طرف جائیں، تو جسم میں تھکاوٹ، کام کو دل نہ کرنا اور گلے کی خراش، گلے کے اندر پرابلمز، بخار یا اس طرح کی علامات کیوں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ اکتوبر کے ہم مڈ سے جب آگے جائیں گے تو یہ موسم کی تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ ابھی سردیوں کا سیزن شروع ہو جائے گا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی سردیوں کے سیزن میں تبدیلی آتی ہے تو جسم کے اندر کیا ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ بندے کی جو ہے پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین کے لیے جو وجوہات ہیں میڈیکلی وہ آپ لوگوں کو بتا سکوں، اور پھر آخر میں اس کا حل بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا موسم کی تبدیلی جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے میڈیکلی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ موسم کی تبدیلی جو ہے نا، جسم کے مختلف جو سسٹمز ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ موسم کے ساتھ ساتھ دل کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو دماغ کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی، پریشر کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جناب پٹھوں کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس جسم کے ہر اعضاء کے اندر، ہر سسٹم کے اندر موسم کی تبدیلی کے ساتھ فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ جسم کے اندر مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، اگر سردیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سردیوں کے اندر جو ہماری ایئر ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے۔ اس ڈرائی ایئر کی وجہ سے جب ہم سانس لیتے ہیں، عموماً سردیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گلے کی خراش، شروع میں گلے کی خراش شروع ہوتی ہے، پھر گلے کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، درد کے ساتھ تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کے ساتھ جو ہے نا بخار شروع ہو جاتا ہے، بخار کے ساتھ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سردیوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، بچوں کے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے اندر ایئر جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ جب ڈرائی ایئر ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارا جو نیزل اور اورل میوکوزا ہے اس کو وہ ڈرائی کر دیتی ہے، خشک کر دیتی ہے۔ جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر انجری کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس انجری کے اوپر پھر وائرس اور بیکٹیریا اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں۔ جب وائرس کا انفیکشن ہو یا بیکٹیریا کا انفیکشن ہو تو پھر وہاں پہ سور تھروٹ کے ساتھ ساتھ فیور، فٹیگ اور ایون کہ تھروٹ پین اور پھر کف بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے سردیوں کے اندر۔ جو ابھی سیزن آئے گا اس کے اندر چھینکوں کا آنا اور یہ نیزو اورل سے جتنے بھی ہیں یہ اس طرح کے علامات کے ساتھ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ سردیوں کے اندر ہم لوگ ترجیح کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کہ کمرے کے اندر رہیں۔ زیادہ تر وقت جو ہے نا کمرے کے اندر گزرتا ہے، اوپن ایئر میں وقت کم گزرتا ہے۔ وہ جو ہم وقت کلوز ایریا کے اندر گزارتے ہیں، کلوز روم کے اندر گزارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وائرس اور بیکٹیریا کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمیں انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جو گلے کی اس میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب بلڈ پریشر کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس سے پھر ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری جو خوراک کی عادات ہیں، جو گرمیوں کی خوراک ہوتی ہے سردیوں میں تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، وہ جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اسی دوران جب گرمیوں سے سردیوں میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہماری خوراک کی آئٹمز چینج ہو جاتے ہیں، دوسرا ہمارا جو انٹیک ہے
ہمیں اتنا بھوک بھی نہیں لگتی بندے کو اس حساب سے، جس طرح وہ آلریڈی ایک سیزن کے اندر کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کھانے اور پینے کی جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب کھانے پینے کے اندر کمی آئے گی تو اس میں مائکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کے انٹیک کے اندر بھی کمی آئے گی۔ جب ظاہری بات ہے انٹیک اس کا کم ہوگا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس کی امیونٹی بھی کم ہو جائے گی۔ امیونٹی جب کم ہوگی تو اس میں بھی پھر وائرس بیکٹیریا کے جو ہے نا حملے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جسم کے اندر نمکیات کی اور مائکرو نیوٹرینٹس کی وجہ سے تھکاوٹ اور اس طرح کی سمٹمز جو ہے نا آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو سیریبری اسپائنل فلوئڈ جو ہمارا دماغ کے اندر فلوئڈ ہے، اس کے اندر بھی پریشر کی تبدیلی کی وجہ سے ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو چینجز ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہیں، وہ اس کو ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، جو انوائرنمنٹ چینج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جسم اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتا۔ جوڑوں کے اندر درد کا محسوس ہونا، ایون کہ دل کے پٹھوں کے اوپر بھی جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو موسم کی تبدیلی ہے وہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ہم جو ابھی میں کوشش یہی کروں گا کہ سردیوں کے حوالے سے آپ کو میکسیمم انفارمیشن دے سکوں، کیونکہ ابھی سردیوں کا سیزن آنے والا ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں اس کا حل کیا ہے اور اس کا حل کیسے نکالنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں کے اندر ایئر بہت ڈرائی ہوتی ہے، تو اس ڈرائی ایئر کو ہم نے کور کرنے کے لیے ایک تو فلوئڈ لینا ہے۔ عموماً ہم سردیوں میں پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ ہمیں لینی چاہیے۔ جب ہم آلریڈی ایئر جو ہے نا ڈرائی ہے، وہ پھر ہم لکوڈ بھی نہیں لیں گے تو اس میں پھر سور تھروٹ انفیکشن کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس لیے سردیوں کے اندر بھی جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے ایک فلوئڈ انٹیک ہونا چاہیے۔ وہ پانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ قہوے کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ چائے کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ یخنی کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں لکوڈ ہر حال میں لینا ہے، جتنا ہم لکوڈ۔ اس لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بندے کا گلا خراب ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ قہوہ، جاندہ، گرین ٹی اور اس طرح کے سوپ، یخنی یہ زیادہ لیا جاتا ہے، اور اس کا ریسپانس بھی ملتا ہے۔ جب سور تھروٹ کے ساتھ بندہ ہو تو اس کو جب اس کا انٹیک بڑھایا جاتا ہے، جو ہی اس کا انٹیک بڑھتا ہے تو اس کا جو گلوکوزا ہے وہ جو ڈرائی ہوتا ہے وہ ہیومیڈیفائی ہو جاتا ہے۔ ہیومیڈیفائی ہونے سے بیکٹیریا اور وائرس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک غلطی جو ہم عموماً کرتے ہیں کہ سردیوں میں پانی اور انٹیک جو ہے نا کم کر دیتے ہیں، حالانکہ جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ پراپر لینی چاہیے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عموماً جو ہے انفلوئنزا کا انفیکشن ہوتا ہے سردیوں کے اندر، اس کے لیے انفلوئنزا ویکسین بھی لازمی لگوانی چاہیے، اسپیشلی آج کل ڈیز چل رہے ہیں، یعنی اکتوبر کے دنوں میں اب موسم جیسے چینج ہونے جا رہا ہے اور سردیوں کی وائبس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں پچھلے 4-5 دن کے دوران۔ اس دوران انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے نا وہ لگوا دینی چاہیے، بچوں کو بھی لگوائیں اور بڑے بھی جو ہے نا انفلوئنزا ویکسین ضرور لگوائیں۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو میں نے کوشش کی کہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو قریب کر سکتے۔ ویسے تو اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کہ اگر ہیڈ کو ہم اس کو بیان کریں تو موسمی تبدیلیاں یوں سمجھے سر سے لے کے پاؤں تک سارے جو ہے نا آلات کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی سردیوں کے اندر فال سیزن ہوگا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یا آٹم کا جو سیزن آنے والا ہے اس کے اندر یہ کہ پولن کی مقدار بہت زیادہ ہے، پولن پھر الرجی کاز کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر جو آلریڈی کرونک النیس چل رہی ہوتی ہے، جس طرح کوئی دل کی بیماریاں ہیں یا الرجی کی بیماریاں ہیں یا دمہ کی بیماریاں ہیں، تو ان کو ان کی جو سمٹمز ہیں وہ سردیوں کے اندر یا موسم کی تبدیلی کے ساتھ وہ پھر ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ اس کی جو ہے نا علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان ایسے مریض کو آلریڈی کسی کارڈیک یا
रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी डिजीज ऑलरेडी उनको है तो उनको ये चाहिए कि वो इस तरह की जो बीमारी है उसके अंदर मौसम की तब्दीली के साथ अपना इंटेक बेहतर रखें, अपनी खुराक बेहतर रखें और फ्लूइड का इंटेक भी अच्छा रखें, खुराक जो है वो भी प्रॉपर उनको लेनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर खुराक लेंगे, फ्लूइड प्रॉपर लेंगे, उनकी जो बीमारी के जो असरात हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, वो जो ज़्यादा आनी है वो उससे उनका बचाव हो सकता है। तो आखिर में मैं यही पैगाम दूँगा कि आने वाले सीज़न के अंदर अपनी जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखें ताकि जो मौसमी असरात हैं उससे बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच। आखिर मैं अपने सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसको देखें, उसके ऊपर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।